اسی طرح اغلام بازی ہے، بدفعلی ہے، بے حیائی ہے، جس کا جرم قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، 4 لاکھ افراد پر مشتمل بستی صدور، جہاں پر آج ڈیڈ سی ہے، وہاں پر سمندر کا پانی کالا ہو چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے، وہاں پر جانا کوئی پسند نہیں کرتا، وہاں پر رہنا کوئی پسند نہیں کرتا، وہاں پر آج تک ہریالی اور سبزہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے فنا کر کے رکھ دی۔ ہوا یہ کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پر فرشتے آتے ہیں، کم عمر مرد کی صورت میں، نوجوان فتح کی صورت میں، جن کے چہروں پر ابھی داڑھی اور مونچھ کے بال نہیں اگے ہوتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھاگتی ہوئی جاتی ہے، قوم کو بتاتی ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ وہ مخلص نہیں تھی، اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، ایمان کے تقاضے اس نے پورے نہیں کیے، اس کا بھی بالآخر وہی انجام ہوا جو کہ قوم کا ہوتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ قوم بھاگی دوڑی چلی آئی، گھر کا گھیراؤ کر لیتی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر آئے ہوئے مہمان ہیں، کچھ میری عزت کا خیال رکھو، مہمانوں کا حق ہوتا ہے، میری عزت آبرو کو سب کے سامنے تار تار نہ کرو۔ اگر تم نے اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو پیدا کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم حلال طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ یا تو اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا جو کہ ان کی سگی بیٹیاں تھیں، نہیں تو قوم کی بیٹیوں کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے حلال طریقے سے نکاح کرو، شادی کرو اور اپنا گھر آباد کرو۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اے لوط، تم اچھی طرح جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ سارے واقعات ہوئے۔ خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ جب اس قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے، حقیقت میں وہ فرشتے تھے جو کہ نوجوان لڑکوں کا جن کے چہرے پر ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوتی، ان کا روپ دھار کر آئے تھے۔ انہوں نے پہلے چیخ ماری، وہ ساری قوم بے ہوش ہو جاتی ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں، اس بستی کو اٹھا کر اوپر 500 سال کی مسافت کے برابر آسمان پر لے جاتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں بلکہ الٹا کر کے پٹاخ کے اس بستی کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مضبوط قلعہ دے دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مضبوط قلعے میں داخل ہو، اپنی بیوی کے پاس جائے، اپنی بیوی سے حلال محبت کرے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی دوسرے کے کھیت میں منہ مارتا ہے، کسی دوسرے کے قلعے میں داخل ہوتا ہے، گواہیاں 4 پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے، اور آپ نے خود بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے کہ اسے پکڑ لیا جائے۔ پتھر مارنے والے اس وقت تک اسے پتھر مارتے رہیں، پتھر مارتے رہیں، پتھر مارتے رہیں، جب تک کہ وہ بے جان نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ سزا ہے زنا کرنے والے مردوں اور زنا کرنے والی عورتوں کی دین اسلام کے اندر۔